السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چینل ٹارگٹ ہے یعنی ویورشپ میں بار بار نہیں کہتا, لیکن کیا کہوں, ٹیم کہتی ہے کہ چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں. اب پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو. پتہ تو ہے مجھے ویسے بھی, لیکن یہ جو چیزیں بھی ہیں. اچھا, تیسرا خط اور پاکستان تحریک انصاف میں احتساب کا کڑا نظام شروع ہونے والا ہے. یہ میں وقت سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس میں جن لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی. یاد رکھیے گا, پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. اس میں شخصیات کوئی نہیں. آج میں پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب بیٹھا ہوا تھا, تو وہ تو کہہ رہے تھے بھئی یہ پارٹی میں تو کوئی بندہ بھی ہو, یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کو کوئی چہرے مورے چاہیے, یہ کوئی بھی چل سکتی ہے. اب کیا حقیقت ہے, زیبا چودھری کا عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے. صالح ظافر نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ عمران خان کو شفٹ کرنے والے وہ کیا بات کی ہے اس نے. آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگائی ہیں, ایک طرف ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف لوٹ مار چل رہی ہے. مختلف اتھارٹیز بندے لگا کر, نئی اتھارٹیز بنا کر, کل ذرا اس کا خرچہ نکالیے گا تو غریب لوگوں کو جتنوں کو ہٹانا ہے, ڈاؤن سائزنگ یا نکالنا ہے, اسے کتنا نقصان ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک کہانی جو ہے وہ بڑی زبردست, کتنے دنوں میں کیا کچھ ہوا وہ ساری چیزیں ذرا ڈسکس ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کچھ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو پتہ ہونی چاہیے ہم سب کو. ہمیں پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن میں تو ریکارڈ پہ چیزیں وہ رکھ رہا ہوں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں. پہلے آپ کو سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اس معاملے کی طرف. جو تیسرا جو خط لکھا ہے, لکھنے کا کہا ہے, اور فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا گیا. منی لانڈرز کو اقتدار میں بٹھایا گیا. دہشت گردی رول آف لا ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے, 20 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا. یہ وہ ساری باتیں جو فیصل چودھری نے آ کر بتائی ہیں, اور انہوں نے باقی باتیں بھی ساری سامنے رکھ دی ہیں جو سارے ریکارڈ کے اوپر ہے. یعنی میں ایسی کیا بات کروں, میرا تو کام ہے آپ تک حقائق بتانا. اور یہ ساری جو حقائق ہیں, عمران خان صاحب یہ تیسرا خط ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تاریخی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کرتی آئی ہے اس پہ عمل درآمد کرتی ہے, اور اپنی مرضی سے جو چاہتی ہے اسی طرح سے ہوتا آ رہا ہے. پاکستان میں کوئی نظام اسی طرح کا چل رہا ہے. میرا نقطہ نظر ہے, یہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, اور یہ نہیں کہ نہیں حالات بدلے بھی ہیں, یہ ایسی بات نہیں, حالات بدلے بھی ہیں, لیکن اس دفعہ کوئی حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے اس ملک کو جکڑ لیا گیا ہے. یہ ملک آگے کیا کس طرف جائے گا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ آ جائے گا. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے والے معاملے کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, وہ سارا آ گیا. اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے باتیں آتی ہیں کہ کئی چیزیں انہیں پتہ نہیں ہوتے, یا لا علم پائے جاتے ہیں, اور یا کترا کے گزر جاتے ہیں. اور انہوں نے اس بارے معاملے میں صاف کہا ہے کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. انہوں نے کہا مجھے ابھی تک کوئی ہدایت نہیں ملی. سوابی کے جلسے کے اندر اراکین نالا تھے, باقی ساری وہ اپنی جگہ تھی کہ یہ, اور جس انداز سے یہ بیٹھ رہے تھے لگتا تھا تگڑی سفارش ہے. بنیادی رکنیت منتخب ہونے پر یہ بھی کہا گیا اگر رکن اسمبلی سے استعفیٰ لے لیا جائے گا, اور کردار پر بھی پارٹی رہنماؤں نے شکایت کی تھی. لیکن میں یہ ٹائم ایسا نہیں ہے, شیر افضل مروت کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈویژن کی طرف لے کے جائیں, یہ ڈویژن والا معاملہ جو ہے. لیکن میں نے ایک بات بڑی واضح کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بڑے ادب کے ساتھ, جو کہ کھڑا ہی وہی انسان ہے, جیل میں مقابلہ کر رہا ہے, آگے پیچھے مقابلہ کر رہا ہے, ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں وہ کھڑا ہو کے مقابلہ کر رہا ہے. جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے والا ٹرائل, یعنی کوئی ٹرائل تھا یہ والا بھی, یہ بھی اب جیل میں ٹرائل ہوگا. یہ سول جج مرید عباس نے جیل ٹرائل کے لیے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مراسلہ ارسال کر دیا ہے. اور 3 آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جج زیبا چودھری سمیت اسلام آباد کے 3 ایڈیشنل ججوں کو 2 دن میں گریڈ 20 سے 21 ترقی دی گئی تھی. اور اس بات سے یقینی امکان پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو سزا ضرور سنائی جائے گی. یعنی باتیں پھر وہی ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں بہت بڑا کہا کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ بھی زمین بوجھ ہی ہو گیا ہوا ہے. اپیل فائل ہو گئی ہے, اس اپیل میں بھی لگتا یہی ہے کہ بچت جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن اب کسی نہ کسی طرح تو جیل میں رکھنا ہے نا اندر. تو یہ, اور اسی
صالح ظافر نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا جی کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا جائے گا، اور دوبارہ امکان ہے کہ عمران خان کو، اور قواعد و ضابط میں وہ بتا رہا ہے کچھ تبدیلی کی ہے فی الوقت، جو کہہ رہا ہے نا مسترد، یعنی اس بات کو مسترد اس لیے کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ابھی 2 ٹرائل چل رہے ہیں. ایک تو توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 9 مئی کے حوالے سے وہ ٹرائل وہاں پر چل رہے ہیں. اب آگے زیبا چودھری والا بھی آ جائے گا تو ایک ٹرائل اور آ جائے گا. تو اسلام آباد سے اور پنڈی سے پھر ایک اور سول جج آ جائیں گے، تو 3 ججز کیا لاہور آیا کریں گے؟ یہ تو مشکل ہی ناممکن سا کام لگتا ہے. اور عدالت کا ملزم کے سامنے ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے کچھ اسپیشل اجازت لے کے، پرمیشن لے کے یہ ٹرائل کو اس طرح کرنے کی کوشش کی جائے. پر اٹ از گوئنگ ٹو بی این اپ ہیڈ ٹاسک. کیس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار موجود ہے کہ وہ ایک جورسڈکشن سے دوسری جورسڈکشن میں ٹرانسفر کر دے. یعنی کل عمران خان کے لیے یہ ان کے ٹرائل چلانے کے حوالے سے یہ ممکنات میں سے شامل ہے کہ وہ تمام ججز جتنے بھی ہیں، یعنی 9 مئی والے کیسز سارے لاہور ہی ٹرانسفر کر دیے جائیں. اس طرح سے توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ بھی لاہور ٹرانسفر کر دیا جائے، زیبا چودھری والا بھی ٹرانسفر کر دیا جائے لاہور. یہ دیکھنے پہ ہے، پاسبلٹیز آر دیئر، آلویز دیئر، جو نظر آتی ہے. لیکن عموماً پر یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جہاں یہ ہوئے گا. ایک اور بڑی اہم خبر ہے، فاقی وزارتوں اور ماتحت اداروں سے ختم اسامیوں کی تفصیلات فاقی کابینہ ڈویژن کی جانب سے عوام نے پیش کر دی. لیکن اس سے پہلے ذرا پی ٹی وی میں کتنے لوگ رکھے ہیں، ذرا غور تو کریں. وہاں کے ملازمین چیخیں مارتے پھر رہے ہیں، احتجاج کرتے پھر رہے ہیں، ان کو میڈیکل کی فیسلٹیز ملتی تھی وہ نہیں مل رہی. پی ٹی وی میں ایک دور میں اتنا کمایا ہے اور ان کے ملازمین جتنی قربانیاں دی ہیں وہ تاریخی طور پر ہے. لیکن اب جو رویہ رکھا جا رہا ہے، پھر ابھی آپ نے وہ کینیبس، یعنی وہ کیا تھی، بھنگ اتھارٹی، پھر پتہ نہیں کتنی اتھارٹی، اب ایف آئی اے کے حوالے سے اور کوئی اتھارٹیز بن رہی ہیں. ان اتھارٹیز میں سٹاف تو رکھنا ہے نا، وہ کہاں سے رکھیں گے؟ ایک طرف آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف اتنی اتھارٹیز میں لگا کر ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. کیا کو ملک کا بھلا ہو رہا ہے؟ فردوں کا، افراد کا بھلا تو ہو رہا ہے، ملک کا بھلا تو مجھے نہیں نظر آتا. اب جو میرے سامنے آئی ہے گریڈ 1 سے 22 تک کی 11,877 اسامیاں، گریڈ 19 سے 22 کی 113 اسامیوں ختم کیا گیا ہے، اور گریڈ 1 سے 18 کی 11,764 اسامیاں. رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت 5,000 سے زیادہ اسامیاں ختم کی گئی ہیں. اسامیاں ختم کر کے یہ کون سی معیشت بحال کیے ہوئے ہیں؟ نون لیگ کا یہ طریقہ پرانا واردات ہے کہ معیشت کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کریں. یہ طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ ملکی قرضے کا کچھ حصہ خزانے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ سود ہونے کے سبب یہ نقصان زیادہ کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. نواز شریف، اب یہ بات بڑی سامنے آئی ہوئی ہے کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دیں. ہم نے پاکستان کے خلاف ہنستے کھنستے کھیلتے قربانیاں دیں، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. اب یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں نواز شریف نے؟ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، عمران خان کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں، نواز شریف نے لگتا ہے فارم 47 کی حکومت ایمانداری سے بنتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ پاناما پیپرز ان کی ایمانداری کا تمغہ ہے. میٹرو اور 56 کمپنیاں ایمانداری کا منہ ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اور پیکا ایکٹ سے یہ مزید ایماندار ہوئے. اگر آپ جیسے ایماندار ہیں تو کرپٹ لوگوں کا پھر تو اللہ ہی حافظ ہوئے گا. اور یہ بات ہے، کرپٹ کی ایک اور مثال ہے، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، واقعی جب آپ جیسے ایماندار آئے تو ملک کا بیڑا گرک تو ہو ہی گیا نا جی. اب یہ دیکھنا، یہ کیسے ہونا ہے، یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے اویلیبل ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا 2014 کے 24 کا اعلان نہیں کیا، 2025 کے امتحان کا آغاز کر دیا. یہ اشارہ کیا دیتا ہے کہ بظاہر جو ہے پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر 2 بیچز انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس میں کامیاب امیدواروں کی شرح جو ہے آپ کو پتہ ہے 1.5% سے 2.5% کے درمیان ہوتی ہے، جو تقریباً 250 سے 400 کے درمیان امیدوار بنتے ہیں. مختلف سرکاری وزارتوں اور محکموں میں شامل کیا جاتا ہے. اگر ان 700-800 امیدواروں میں 100 یا 200 بندے یا 2 مکمل بینچ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا ان لوگوں کے اپنے انڈکٹ کر لے تو کون روک سکتا ہے؟ اور اس کا چیئرمین بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں یہاں پر، نتائج کا اعلان تاخیر سے ہوا تو انٹرویو نہیں ہو سکیں گے، اور اگر کمپرومائز یا اپنے منصد لوگ چھان بن کر انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے انہیں کلیئر کر دیا جائے گا. جو نہ مانے گا سیکورٹی کلیئرنس کے نام اس کا نام مسترد ہو جائے گا. یہ باتیں ساری جو ہو رہی ہیں اب آپ کے سامنے ہیں، اور آپ نے وہ سارا دیکھ لیا. 27 جنوری سے 10 فروری تک 15 دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے. آخری 2 ہفتے میں اتنا کچھ کیا اتنا انہوں نے نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے
سخت مقابلہ تھا. 27 جنوری کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا سیکرٹری کا سرکولر آیا کہ کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو ہوگا اور 5 سینئر ترین ججز کو سپریم کورٹ کے لیے لے کے جائیں گے، لیکن کمیشن کی تاریخ بعد میں تبدیل کر کے 10 فروری کر دی گئی. کمیشن اجلاس طلبی کے اس اعلان کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب کیا کہیں من مانیاں کیا، مرضی کی، جو مرضی آپ کہہ دیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس سے پہلے ہونا تھا، یہ سارا کچھ جو ہونا ہے وہ آپ اس کے پہلے بعد جی. اور 10 فروری کو چیف جسٹس کو تعینات کرنا تھا سپریم کورٹ کا جج. اور یہ اقدامات جو سارے انہوں نے جاری رکھے ہیں نا، انہوں نے تنزلی کرنے کی کوشش کی. 5 ججز نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان اور صدر پاکستان کو خط لکھ کر خدشے کا اظہار کیا کہ ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ لا کر سینئر بنا کر چیف جسٹس بنانے کا پلان ہے اور یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے. اور 1 فروری والے دن جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا. اور 1 فروری دن کو خبر دی یہ آئی تھی کہ اپنا عدالتیں تیار ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ تو آپ نے دیکھا تھا کہ عدالتیں اس وقت ساری تیار ہو رہی تھیں، عدالتیں سجائی گئی تھیں. یہ بھی آپ کے پاس آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. پھر یعنی ایڈمنسٹریٹو طور پر جو تبدیلیاں کی گئیں یاد ہے کہ نہیں؟ انتظامی طور پر ایڈمنسٹریشن کمیٹی تبدیل کر دی گئی، ٹھیک ہے جی. اور ہم نے پھر صرف یہی نہیں دیکھا، ہم نے اور کیا کیا کچھ دیکھا آپ کے سامنے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محسن اختر کیانی کو علیحدہ کیا گیا، ٹھیک ہے جی. اور اتوار والے دن نیا روسٹر جاری کر کے سینیورٹی لسٹ تبدیل کی گئی، یہ بھی بات ہے. اور جو سارے ججز آ گئے، وکلا نے ہڑتال لی، لیکن وہ ہڑتال کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن کیا کسی جونیئر جج کو ڈالا جا سکتا ہے ایڈمنسٹریشن کمیٹی میں؟ وہ ڈالا گیا خادم حسین سمرو کو. اور ڈپارٹمنٹل کمیٹی بھی، پروموشن کمیٹی بھی تبدیل کر دی گئی. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو نکال دیا گیا، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کو شامل کیا گیا. اسپیشل کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے انتظامی جج کے طور پر جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق جہانگیری کو ہٹا کر جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس امین منہاس اور جسٹس اعظم خان کو لگا دیا گیا. اور یہ اب ساری چیزیں وہ میں نے صرف آپ کے سامنے صرف اتنی رکھنی ہے. ان ساروں کا مقصد کیا تھا؟ اب اگر آپ کہیں کہ ججز پیک کرنا اور یہ نہیں تو کیا ہے، یہ نظام اپنی مرضی سے یہ نہ لے کے جانا. دیکھیں نا ٹرانسفر پوسٹنگ سارا کر کے اب نظر آ رہا ہے نا، ایجنڈا سارا کلیئر ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ.